نکاح ہو گیا اور آپ کا بدلہ بھی پورا ہو گیا۔ اب پلیز مجھے واپس چھوڑیں۔ دلہن کے لباس میں سجی وہ سرخ مترم آنکھیں اور لرزتا وجود لیے مقابل کھڑے احتشام درانی کی جانب دیکھتے بھرائی ہوئی آواز میں گویا ہوئی، جس کی سرد آنکھیں الوہی چمک سے پر تھیں۔ احتشام طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے، پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے اریبہ کی جانب بڑھا، جو اس کے بڑھتے قدموں سے خوفزدہ ہوتے دیوار میں جا سمائی۔ بدلہ پورا نہیں ہوا، احتشام مسکراتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں گویا ہوا۔ اریبہ کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں۔ آپ نے کہا تھا آپ نکاح ہوتے ہی مجھے چھوڑ آئیں گے۔ گھنیری پلکوں کو بار بار جھپکتے وہ بھرائی ہوئی آواز میں احتشام سے گویا ہوئی۔ گھنیری پلکوں کو بار بار جھپکتے وہ بھرائی آواز میں احتشام سے گویا ہوئی، جو اس کے بے انتہا نزدیک آتے اس کے ارد گرد ہاتھ رکھتے اسے اپنے حصار میں قید کر گیا تھا۔ ہاں کہا تھا، پر اب میرا ارادہ بدل گیا، دل بے ایمان ہو گیا ہے۔ اس قدر خوبصورت بیوی ہو تو انسان کیسے قابو میں رہ سکتا ہے؟ احتشام کی نگاہوں میں لو سے مٹائی تھی۔ وہ اریبہ کے چہرے کے نزدیک چہرہ لائے گھمبیر لہجے میں گویا ہوتے اریبہ کے آسان خطا کر گیا۔ اریبہ حق تق سے اس کی باتوں کا مطلب آخذ کرنے کی صحیح کر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ ہکلاتی آواز میں اریبہ گویا ہوئی۔ اب تم اتنی بھی معصوم نہیں کہ میرے لفظوں کا مطلب نہ سمجھ پاؤ۔ احتشام یکدم اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے اپنے سینے سے لگائے، اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑے، بھویں اچکائے گویا ہوا۔ اریبہ کے ہاتھ بے ساختہ احتشام کے کاندھوں پر آن ٹھہرے۔ وہ اپنی سنہری آنکھیں آخری حد تک پھیلائے اسے خوف زدہ سی دیکھ رہی تھی۔ بیوی ہو میری، اور مجھے اب تمہاری ضرورت ہے۔ میرے سینے میں جذباتوں کا طوفان امڈ آیا ہے، جسے صرف تم پرسکون کر سکتی ہو۔ احتشام نے اریبہ کی ناک سے ناک جوڑتے اس کی سانسیں انہیل کرتے خمار آلود لہجے میں کہا۔ اریبہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ اٹھی، اس کا وجود لرز گیا۔ ایسے نہیں ہو سکتا، پلیز مجھے واپس گھر چھوڑ کر آئیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ آپ نے کہا تھا آپ نکاح کے بعد مجھے چھوڑ آئیں گے، آپ کا بدلہ پورا ہو جائے گا، پلیز۔ اریبہ اس کے ارادے جانتے بری طرح سے کپ کپا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چلا تھا کہ وہ اپنے آپ کو احتشام کی نگاہوں کی لو سے بچاتے کہیں چھپا لے۔ احتشام کی گرفت اس کی کمر پر سخت ہوئی، چہرے پر کرختگی چھائی۔ جب تک میں تم سے اپنا حق نہیں لے لیتا تب تک تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، سرد لہجے میں کہتے ہوئے اس کی لرزتی گھنی پلکوں کے رقص سے مدہوش ہوتے اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھ گئے۔ اریبہ آنکھیں بند کرتے اس کے پرتپش لبوں کا لمس اپنی آنکھوں سے اپنے چہرے کے ہر نقش پر سرکتا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت احتشام کے کاندھوں پر مضبوط ہوئی۔ پلیز دور ہٹ جائیں، ہوش کریں، آپ نے شادی محض انتقام لینے کے لیے کی ہے۔ احتشام کو خود سے دور کرنے کی صحیح کرتے اریبہ اسے ہوش دلانے لگی، جواباً احتشام میں اس کے لفظوں کا گلا اپنے لبوں سے گھونٹتے اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کی۔ اریبہ کا وجود ساکن ہوا، سانسوں میں تنگی محسوس کرتے وہ سٹ پٹا گئی۔ احتشام کے کاندھوں پر ناخن گاڑتے وہ اسے خود سے دور کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی مزاحمت اس کے لیے ہی مشکل کا سامان بنی۔ احتشام اسے ایک ہی جھٹکے سے اپنے بازو میں بھرے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں جکڑے بیڈ کی جانب بڑھا۔ اریبہ کو اپنے حواس معطل ہوتے محسوس ہوئے۔ اس وقت تم سے دوری گوارا نہیں، تم مجھ پر حلال ہو اور اس وقت مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ یہ سمجھ لو یہ سب بھی میرے بدلے کا حصہ ہے۔ بیڈ پر اریبہ کو لٹاتے وہ اس کے لبوں کو آزادی دیتے، اس پر اپنا وزن ڈالتے، اس کے چہرے پر اپنی سلگتی بکھری سانسیں چھوڑتے جذبوں سے چور لہجے میں کہتے، اس کی بکھری سانسوں میں سانسیں بھرتے اس کی گردن پر جھک گیا۔ اریبہ کا وجود ساکت ہوا، یہ سب اس کے لیے نیا تھا۔ بدن پر بے باکی سے رقص کرتے احتشام کے ہاتھ برقی رو سے دوڑا گئے تھے اریبہ کی وجود میں، جبکہ اپنے نازک وجود پر
احتشام کا وزن برداشت کرتے وہ دوہری ہوئی تھی، آپ اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ آپ نے یوسف سے بدلہ لینا تھا، اس کی منگیتر کو اپنے نکاح میں لے کر لیا نکاح تو آپ جانے دیں، حدیں مت پھلانگے۔ میں سب کے سامنے کیا وضاحت دوں گی؟ اریبہ اس کے کاندھوں کو جکڑے اسے مسلسل خود سے دور کرنے کی سعی کرتے بھرائی آواز میں احتجاج کر رہی تھی۔ اس کی گردن میں منہ چھپایا احتشام سخت بدمزہ ہوتے اس کی جانب دیکھتے، اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے، اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں جکڑ گیا۔ تم اس شخص کی منگیتر تھی لیکن اب میری بیوی ہو۔ بے شک انتقام کی آگ میں جلتے میں نے تم سے نکاح کیا ہے، میں تم سے واسطہ رکھوں یا نہ رکھوں، تمہاری زبان پر کسی غیر مرد کا نام برداشت نہیں کروں گا۔ خاموشی سے فرما بردار بیوی کی طرح میری قربت برداشت کرو۔ وعدہ کرتا ہوں اس کے بعد تمہیں تمہارے گھر حفاظت سے چھوڑ آؤں گا۔ فی الوقت مزاحمت کرتے مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرنا۔ اس کے چہرے پر جھکتے، دانت پیستے ہوئے کہتے، اس کے لبوں کو جکڑے اس کی بکھری سانسیں مزید بے ربط کرتے، اسے اپنا بناتا چلا گیا۔ دھیرے دھیرے لمحات گزرتے گئے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد نزدیک آتے گئے۔ ماسی، نہیں کرتا وہ تم سے محبت، شادی کرنے جا رہا ہے وہ۔ مایا چھت پر ریلنگ کے پاس کھڑی مناہل پر چیخی، جو مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی، جبکہ آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بھی رواں تھا۔ کرتا ہے محبت، اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر یہ بات بیان کرتی ہیں کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ نہیں کر سکتا وہ کسی سے شادی، میں مر جاؤں گی اس کے بنا۔ مناہل اپنے بالوں کو جکڑے جواباً چیخی، نہیں کرتا یار وہ تم سے محبت، کرتا ہوتا تو شادی نہ کرنے چلا ہوتا اپنی بچپن کی منگ سے۔ جھوٹ تھا، سب فریب تھا، نہیں کرتا وہ تم سے محبت۔ نکل آؤ اس فریب سے باہر، اس نے محض تمہارا استعمال کیا ہے، تمہیں وعدہ نہیں دیا لیکن خود کو چاہنے پر مجبور ضرور کیا ہے۔ بے وفا ہے وہ شخص۔ مایا ضبط سے بولی، سینے میں جلن کا احساس شدت پکڑ رہا تھا۔ وہ اس موقع کو ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتی تھی، وہ مناہل کو یوسف سے بدظن کرنا چاہتی تھی۔ جھوٹ کہہ رہی ہو تم، محبت محسوس کی جاتی ہے، میں نے محسوس کی ہے وہ سچی محبت کرتا ہے مجھ سے۔ شادی نہیں کرے گا، کوئی نہ کوئی راہ نکال لے گا، مجھے اس پر بھروسہ ہے، اس کی محبت پر یقین ہے۔ مناہل اپنے آنسو صاف کرتے مسکراتے ہوئے بولی۔ مایا اس کے لفظوں پر مشتعل ہوتے اس کی جانب بڑھتے اس کا بازو جھٹک گئی۔ مناہل تم پاگل ہو۔ اگلے لفظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ اس کے مناہل کے بازو جھٹکنا مناہل کو 10 بیلنس کر گیا تھا۔ مناہل کا وجود چھت سے گرتے نیچے موجود گاڑی سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ اس کے گرنے سے پہلے اس کی دلسوز چیخ پورے ملک ولا میں گونجی تھی۔ مایا کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ گاڑی کے شیشے ٹوٹ چکے تھے اور سفید گاڑی پر مناہل کے سر سے نکلتا خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا، جبکہ اس کی ساکت پتلیاں مایا پر ٹکی تھیں۔ میں نے نہیں مارا، مایا ہذیانی انداز میں کہتے پیچھے کو قدم بڑھا گئی۔ وہ مناہل کے خاندان کے اثر و رسوخ سے واقف تھی۔ اگر کسی کو بھی پتہ چل جاتا کہ مایا کو دھکا دینے پر مناہل کا وجود زمیں بوس ہوا تھا تو وہ سب اسے مارنے میں پل نہ لگاتے۔ تیزی سے اس کے دماغ نے کہانی بنی تھی جس پر وہ عمل کرنے کا ارادہ کرتے تیزی سے نیچے کی جانب بھاگی تھی۔ یوسف کون ہے؟ وہ اپنے سامنے ٹیبل پر رکھی ڈائری کو خون آشام نگاہوں سے گھورتے مقابل بیٹھی مایا سے گویا ہوا، جو اس کی بہن کی بہترین دوست تھی۔ مایا احتشام ملک کی سرد آواز سنتے اپنے وجود کی بڑھتی ہوئی کپ کپاہٹ پر قابو نہ پا سکی۔ مخالف کی ذات میں ایسا روب اور دبدبا تھا جو کسی کو بھی گھبراہٹ میں مبتلا کر جائے۔ مناہل یوسف کو پسند کرتی تھی اور یوسف بھی۔ اس نے مناہل سے کئی وعدے کیے تھے لیکن شادی سے انکار کر دیا۔ اس کی شادی اس کی بچپن کی منگیتر سے ہو رہی تھی۔ یہ بات مناہل کو پتہ چلی تو اس نے خودکشی کر لی۔ مایا بار بار اپنی القالود پیشانی کو صاف کرتے پھر سے جھوٹ کا سہارا لے گئی۔ احتشام نے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ تمہیں میرا ڈرائیور بحفاظت گھر چھوڑائے گا۔ احتشام نے اپنے ہاتھ کی مٹھی اپنے ماتھے پر مارتے صوفے کی پشت سے اپنا سر ٹکایا اور مایا کو بالواسطہ طور پر جانے کا کہا۔
مایا اپنی جان خلاصی ہوتے دیکھ تیزی سے وہاں سے نکلی۔ منیر، یوسف نامی شخص کے بارے میں تمام معلومات مجھے اگلے 15 منٹ میں ملنی چاہیے۔ احتشام ملک کی بہن کو اذیت دینے کی سزا اسے لازمی ملے گی۔ میں اپنی بہن پر گزری ہر اذیت کا بدلہ لوں گا۔ احتشام برفیلے حکمیہ لہجے میں گویا ہوا۔ اس کے پاس کھڑے اس کے پرسنل سیکرٹری نے اس بات میں سر ہلاتے آفس سے باہر کی راہ لی، جبکہ پیچھے وہ اپنی جلتی نگاہیں بند کرتے اپنی نازک اور لاڈلی بہن کا مشینوں میں جکڑا وجود یاد کرتے اپنی رگ رگ میں اذیت کو اترتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ احتشام ملک ملک کا نامور بزنس مین تھا، منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونے والا بچہ، جو ملک خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ تھا، جبکہ مناہل ملک اس کی لاڈلی بہن تھی، جو شہر میں موجود ملک ولا میں رہائش پذیر تھی۔ احتشام زیادہ تر آؤٹ آف کنٹری ہوتا تھا اور مناہل شہر کی سب سے بہترین یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی۔ مناہل ملک ایک جذباتی اور حساس لڑکی تھی، جو اپنے ہم جماعت یوسف کمال پر اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ یوسف کمال ایک باکردار مرد تھا جو مناہل کے احساسات سے واقف ہونے کے بعد بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا تھا، لیکن ہلکے ہلکے وہ مناہل کی جانب کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے دل میں بھی مناہل کے لیے جذبات جگہ بنانے لگے تھے، اور یہی بات مایا مناہل کی دوست کو مشتعل کر گئی تھی۔ مایا یوسف سے محبت کی دعوے دار تھی، لیکن اس کے اظہار کرنے پر یوسف اسے بری طرح ریجیکٹ کر گیا تھا، اور اب یوسف کو مناہل کی جانب راغب ہوتا دیکھ مایا جلن اور بغض کا شکار ہوئی تھی۔ اس کی یہ جلن اور بغض اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ مناہل کے مرنے کی خواہش کرنے لگی۔ اریبہ یوسف کی بہترین دوست اور کزن تھی، جبکہ تمام خاندان میں یہ بات آگ کی طرح پھیلی ہوئی تھی کہ وہ ایک نہ ایک دن شادی کے بندھن میں بندھ جائیں گے، اور دونوں ہی اس فیصلے سے ناخوش تھے۔ یوسف مناہل سے محبت کا دعوے دار ہونے کے باوجود اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر پا رہا تھا، تو وہیں اریبہ بڑوں کے فیصلے کے آگے مجبور تھی۔ دونوں کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی تھی، اور دونوں ہی اس بات سے قدرے پریشان تھے۔ یوسف نے گھر والوں کو مناہل کے لیے راضی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بری طرح سے ناکام ہوا تھا۔ یہ بات جب مایا کو پتہ چلی تو وہ اس بات کو ہتھیار بناتے مناہل کو یوسف سے بدظن کرنے لگی، جہاں اس کے دھکیلنے پر مناہل موت کے منہ تک جا پہنچی۔ مایا اپنے حواس قائم رکھتے مناہل کو تیزی سے ہاسپٹل لے کر گئی، جہاں اس نے خود احتشام ملک کو فون کر کے بلایا، اور احتشام کے پوچھنے پر اس کے سامنے مناہل کی ڈائری ثبوت کے طور پر رکھتے ساری کہانی گڑھی۔ مناہل نے یوسف کے سبب خودکشی کی تھی، اور یوں سارا الزام یوسف پر آن ٹھہرا۔ وہ پارلر کے باہر کھڑی مسلسل یوسف کو فون ملا رہی تھی، جیسے معافی کا ایک میسج بھیجتے فون بند کر گیا تھا۔ یوسف شادی والے دن ہی فرار ہو گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مناہل کے علاوہ کسی اور کو اپنی زوجیت میں قبول نہیں کر سکتا، اور جب تک گھر والے راضی نہیں ہوتے وہ واپس نہیں آئے گا۔ اور تب سے ہی وہ دلہن کے سراپے میں سجی پارلر کے باہر کھڑی اسے فون ملاتے شدید پریشانی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ آج ان کا نکاح تھا، اور یوسف کی یہ حرکت ان سب کو بدنامی کا سامنا کرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ یوسف فون اٹھاؤ خدارا، میں کیسے سنبھالوں گی سب، اریبہ جھنجھلاتے ہوئے کہتے فون میں دوبارہ اس کا نمبر ڈائل کرنے لگی، جب اس کے نزدیک ایک سیاہ گاڑی تیزی سے آ کر رکی۔ اریبہ نے ناسمجھی اور انجان نگاہوں سے اس گاڑی کو دیکھا، جس میں سے نکلتا نقاب پوش اسے اپنے شکنجے میں جکڑے اس کی بے ساختہ چیخ کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹتے اسے گاڑی میں دھکیل گیا۔ کون ہو تم، چھوڑو مجھے، مناہل دروازہ کھولنے کی صحیح کرتے چیخی، جب اس نقاب پوش نے اس کے لبوں پر کلوروفارم سے بھیگا رومال رکھتے اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کیا۔ وہ تقریباً 3 گھنٹوں سے اسے کمرے میں قید تھی، جہاں محض اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ گھٹنوں میں منہ دیا وہ سسک کر بھی تھک گئی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں تھی اور کون اسے لے کر آیا تھا۔ گھر والے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، پریشان ہو رہے ہوں گے۔ لاتعداد سوچیں اس کے دماغ میں گردش کرتے اسے تڑپنے پر مجبور کر گئی تھی۔ ایک دم کمرے میں پھیلتی روشنی اور دروازہ کھلنے کی آواز سنتے اریبہ نے گھٹنوں سے منہ اٹھائے آنے والے شخص کی جانب دیکھا۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس، سفید شرٹ کے تقریباً تمام بٹن کھولے، سیاہ بالوں کو جل سے سیٹ کیے، سیاہ آنکھوں میں سرد مہری اور سرخی کی گہری تہ لیے،
وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اپنے خشک ہوتے ہوئے گلے کو تھوک نگلتے تر کرتے اریبہ نے پوچھا۔ احتشام ملک۔ دو لفظی جواب دیتے وہ اس کے پاس پڑی کرسی پر جا بیٹھا۔ اریبہ کی نگاہوں میں انجانا پن تھا۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ پلیز مجھے واپس چھوڑا، آج میری شادی ہے۔ اریبہ ہاتھ جوڑے اس سے فریاد کرنے لگی، جس کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھایا تھا۔ وہی دل اس قدر خوبصورتی دیکھتے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سرخ اور گولڈن امتزاج کے برائڈل لہنگے میں ملبوس، میک اپ سے نقوش کو ابھارے بھاری زیورات پہنے، وہ کم سن نازک لڑکی اپسرا لگ رہی تھی، اور پھر اس کی سرخ مترم بھوری آنکھیں غضب ڈھا رہی تھیں۔ تم نے تو کچھ نہیں بگاڑا، البتہ تمہارے منگیتر نے بہت کچھ بگاڑا ہے، اور اس سے بدلہ لینے کی خاطر ہی تمہیں یہاں لایا گیا ہے۔ احتشام بے قابو ہوتے دل پر قابو کیے سرد لہجے میں گویا ہوا۔ یوسف کی وجہ سے؟ مگر کیوں؟ اریبہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس کا جواب یوسف دے گا، لیکن ذرا وقت لگے گا۔ احتشام پر اسرار لہجے میں گویا ہوا۔ دیکھیں، آپ پلیز مجھے آج جانے دیں، میرے گھر والے میرے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ یوسف نے جو کیا ہے اس کی معافی میں آپ سے مانگتی ہوں، پلیز جانے دیں، پہلے ہی بہت وقت ہو گیا ہے۔ اریبہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتے اپنے آنسو صاف کیے، التجائیہ لہجے میں گویا ہوئی۔ اس کے اٹھنے پر اس کے ہاتھوں میں پہنی چوڑیوں کی گونج اس خاموش کمرے میں گونجتے ایک عجب سے سانس بکھیر گئی، جو احتشام کے بے قابو ہوتے دل کو مزید بے قابو کر گیا۔ یوسف نے جو کیا ہے اس کی معافی نہیں، محض انتقام ہے جو تمہارے ذریعے اس سے لیا جائے گا۔ احتشام اپنی جگہ سے اٹھتے اریبہ سے ایک قدم کی دوری پر کھڑے ہوتے اس کی بھوری حیرت سے پھیلی نگاہوں میں دیکھتے ہوئے بولا، لیکن غلطی یوسف نے کی ہے، بدلہ اس سے لیں، مجھ سے نہیں۔ اریبہ نے احتجاج کیا۔ میرا بدلہ لینے کا انداز تھوڑا سا الگ ہے۔ پتہ چلا ہے کہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، تو اس کی محبت کو ہی اس سے چھین لیا جائے۔ یہاں سے جانے کی ایک شرط ہے، وہ شرط قبول کرو گی تو ہی میں تمہیں واپس چھوڑاؤں گا، ورنہ ساری زندگی کے لیے یہی کمرہ تمہارا گھر ہے۔ اپنے گلے میں پہنی ہوئی چین کو گھماتے وہ عام سے انداز میں بولا۔ اریبہ نے سسکی بھرتے اس شخص کی جانب دیکھا جس کی شخصیت پراسرار تھی، خوف زدہ کر دینے والی۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ اریبہ نے اپنے بچاؤ کے لیے جیسے ایک اور راہ تلاشی تھی۔ جھوٹ اچھا بولتی ہو۔ احتشام طنزیہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ کیسی شرط ہے؟ اریبہ جیسے سمجھ چکی تھی کہ مقابل اسے جانے نہیں دے گا، اسے آزاد نہیں کرے گا بنا شرط مانے۔ نکاح کرنا ہوگا مجھ سے، وعدہ کرتا ہوں نکاح ہوتے ہی تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ احتشام ملک جو مقابل کھڑے وجود کو بے آبرو کرتے یوسف سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اپنی اس پیشکش پر خود بھی حیران ہوا تھا۔ یہ لفظ اس کے لبوں سے خود بخود ہی ادا ہو گئے تھے۔ اریبہ نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی شرط تو جیسے اس کی روح تک کو جھنجھوڑ گئی تھی۔ میں یہ شرط قبول نہیں کر سکتی، میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی، میرے گھر والے، میرا منگیتر۔ اریبہ نے بے ربط جملے ادا کیے۔ احتشام کو طیش سا آیا، جس پر قابو پائے وہ پلٹ گیا۔ ایک ہی شرط ہے جس کے بعد تم آزادی پا سکتی ہو، ورنہ ساری زندگی یہاں تمہارے رہنے پر بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ کچھ دیر بعد قاضی صاحب کو بھیجوں گا، اگر تم سمجھدار ہوئی تو ضرور ہاں میں جواب دو گی۔ دروازے کی جانب بڑھتے وہ سرد لہجے میں کہتے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اریبہ گھٹنوں کے بل زمین پر گری۔ اسے کسی بھی طرح یہاں سے نکلنا تھا۔ شادی تو اس کی ویسے بھی ٹوٹ چکی تھی۔ یوسف نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، اور اب اس کی غیر موجودگی گھر والوں کو مزید پریشان کر چکی ہوگی۔ یہاں سے آزادی پانے کے لیے اسے یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی تھا۔ کچھ ہی دیر میں احتشام کے کہے کے مطابق قاضی صاحب کمرے میں آئے، اور اریبہ احتشام کی زوجیت قبول کرتے ملازمہ کے ہمراہ ملک ولا کے سب سے عالیشان کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ حال دبی دبی سسکیاں اس کی سماعتوں میں گونجتے اسے نیند سے بیدار کر گئی تھی۔ احتشام نے کسل مندی سے کروٹ بدلتے اپنی نیند سے بند آنکھوں کو انگلیوں سے مسلتی آواز کے تعاقب میں اپنی نظریں گھمائیں۔
جب اسے کمرے کے کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے بکھرے حلیے میں بیٹھی اریبہ نظر آئی، جو گھٹنوں میں منہ دیے سسکیاں بھر رہی تھی۔ احتشام نے سر جھٹکتے اپنے ماتھے کو انگلیوں سے رگڑتے رات کا گزرا ہر لمحہ یاد کرنے کی سعی کی۔ کل وہ اس کی لڑکی کے سامنے اپنے جذباتوں پر بند نہیں باندھ پایا تھا، اس کی قربت کے لیے مچلتے اپنے بدلے کو بھی بھول بیٹھا تھا۔ کمرے میں گونجتی اریبہ کی سسکیاں اسے سخت ناگوار گزری تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی، اور اگر وہ اس کے قریب آیا بھی تھا تو اس میں کوئی قباحت نہ تھی، وہ اس پر حق رکھتا تھا۔ احتشام بیڈ سے اٹھتے اس کی جانب بڑھتے اس کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ صبح صبح یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ احتشام سرد لہجے میں اس کی گردن اور اد برہنہ کمر پر چھلکتے اپنے شدتوں کے نشان کی لو دیتی نگاہوں سے دیکھتے گویا ہوا۔ اریبہ کی سسکیاں تھم سی گئی تھیں، ہچکولے کھاتا وجود ساکن ہوا، اور اگلے ہی پل وہ بھیگی نگاہیں لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تماشا میں نے بنایا ہے یا تم نے میرا بنایا ہے؟ پہلے ایک نہ کردہ گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے مجھے میری شادی والے دن اغوا کیا، پھر مجھ سے زبردستی نکاح کیا، اور پھر رات زبردستی مجھ سے اپنا حق لیتے میرے وجود کو اپنی شدتوں سے داغا، اور کہتے ہو میں تماشا بنا رہی ہوں؟ اریبہ احتشام کی نگاہوں میں اپنی سرخ مترنم آنکھیں گاڑے بھرائی ہوئی آواز میں چیخی۔ احتشام نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اس کی جانب سرد نگاہوں سے دیکھا۔ بیوی ہو میری، تمہارے وجود پر حق رکھتا ہوں، مجھے ضرورت تھی کل تمہاری، اور میں نے تم سے اپنی ضرورت ہی تو پوری کی ہے۔ احتشام سرد لہجے میں گویا ہوا، واہ، انتقام کی صورت میں نکاح میں لی جانے والی عورت سے آپ نے ضرورت پوری کی ہے؟ اس لڑکی سے جسے پتہ ہی نہیں کہ اسے کیوں اغوا کیا گیا؟ اس کے منگیتر نے ایسا بھی کیا گناہ کیا جو اس سے انتقام کے لیے میرا استعمال کیا گیا؟ اریبہ اس کے نزدیک آتے اس کے سینڈو جکڑے یا بابلند آواز میں گویا ہوئی، تمہارے منگیتر نے میری بہن کو اپنی محبت کے جال میں پھنساتے اسے دھوکہ دیا، اس سے وعدے قسمیں کھائیں، اور شادی تم سے کرنے چلا تھا۔ تمہارے منگیتر کی وجہ سے میری بہن نہ زندوں میں رہی نہ مردوں میں، خودکشی کی اس نے، کوما میں ہے وہ، اور اس کی اس حالت کی ذمہ دار تمہارا وہ سو کالڈ منگیتر ہے جو نہ جانے کہاں چھپا بیٹھا ہے۔ اگر مجھے وہ مل جاتا تو اسے اپنے ہاتھوں سے جان سے مار دیتا، لیکن وہ بزدلوں کی طرح یہاں سے بھاگ گیا ہے، اور میرے بدلے کے لیے واحد ذریعہ محض تم بچی ہو۔ احتشام تیش میں آتے اس کے بال پچھلی گردن سے جکڑے اس کے چہرے پر اپنی تپش زدہ سانسیں چھوڑتے غرایا۔ اریبہ کا وجود ساکن ہوا، اس کے لفظوں سے حیرت کا شکار ہوئی تھی۔ مناہل، تمہاری بہن مناہل ہے؟ اریبہ تو یوسف کے ہر راز سے واقف تھی۔ مناہل کے لیے یوسف کی پسندیدگی اور پھر اس کا گھر والوں سے مناہل کے لیے لڑنا سب سے تو واقف تھی۔ مقابل مناہل کا ہی بھائی ہو سکتا تھا۔ ہاں، میں اسی مناہل کا بھائی ہوں جسے تمہارے منگیتر نے فریب کے جال میں پھنساتے موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ احتشام اس کے بالوں کو جھٹکا دیتے بولا۔ اریبہ نے لب سختی سے باہم پیوست کیے اور بالوں سے اٹھتے درد کو برداشت کیا۔ غلط ہو تم، یوسف نے کوئی وعدہ نہیں کیا مناہل سے، اس نے کبھی مناہل کو بڑھاوا نہیں دیا۔ یوسف کی کوئی غلطی نہیں، وہ تو تمہاری بہن کی خاطر گھر والوں سے لڑا، اور کل شادی کے دن وہ کہیں چلا گیا کہ جب تک گھر والے مناہل کے لیے راضی نہیں ہو جاتے وہ واپس نہیں آئے گا۔ غلط ہو تم۔ اریبہ نفی میں سر ہلاتے اسے تمام حقیقت سے واقف کرتی اس کی عقل پر ماتم کرنے لگی۔ احتشام کچھ پل کے لیے سچ پر خاموش ہوا تھا، اگلے ہی پل وہ تلخی سے مسکرا دیا۔ جھوٹ بہت اچھا بولتی ہو، مہارت حاصل ہے تم دونوں کو جھوٹ کہنے میں۔ احتشام تمسخر سے کہتے اس کے بالوں کو جھٹکا دیتے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ جاؤ جا کر اپنا حلیہ سدھارو، تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ اس کے بکھرے حلیے سے نظریں چراتے وہ سخت لہجے میں گویا ہوا۔ تمہیں لگتا ہے ایک رات گھر سے باہر گزارنے والی لڑکی کو اس کے گھر والے قبول کریں گے، اور وہ بھی اس لڑکی کو جو اپنی شادی کے دن ہی غائب ہوئی ہو؟ تم مجھے برباد کر چکے ہو۔ اریبہ تلخی سے گویا ہوئی۔ احتشام نے سر کو جھٹکتے اس کے لفظوں کی تلخی کو بمشکل برداشت کیا۔ تمہیں میری بات پر یقین نہیں، مت کرو، لیکن یوسف کی غلطی کی سزا مجھے دینا انسانیت نہیں۔ عورت ذات کو کمزور سمجھتے ہو تم، اسے انتقام کا ذریعہ بنا گئے، خود کی بہن ہونے کے باوجود۔
تم سے اپنی بہن کی تکلیف برداشت نہیں ہوئی، میں بھی تو پھر کسی کی بہن ہوں۔ تم برباد کر چکے ہو مجھے، تمہارے انتقام نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یوسف سے انتقام لیتے، اسے مار دیتے، پر مجھے یوں رسوا نہ کرتے رسوا۔ اریبہ اپنے بالوں کو جکڑے شکست خوردگی سے کہتے فرش پر بیٹھتی چلی گئی، جبکہ اس کے لفظوں میں چھپا درد اور اذیت احتشام کے گلے میں گلٹی ابھار کر معدوم کرنے کا سبب بنی تھی۔ یکدم ندامت اور پشیمانی نے وجود کا احاطہ کیا تھا، جیسے وہ سر چھٹک کر دور کر گیا۔ جاؤ، جا کر فریش ہو جاؤ، میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ گھر چھوڑ آؤں گا، لیکن اگر تم اپنا حلیہ سدھارنے کے لیے نہیں اٹھی تو میرا ارادہ بدل جائے گا۔ اپنے لہجے کو سخت بنائے سختی سے کہتے وہ اپنے قدم بیٹھ کے جانے بڑھا گیا۔ اریبہ بے بسی سے اپنی جگہ سے اٹھتے، دل میں مہم سی امید کہ گھر والے اس کی بات کا یقین کریں گے، اسے سینے سے لگاتے اس پر گزری قیامت کا سن کر اسے دلاسا دیں گے، پیار کریں گے، اسی لیے تیزی سے واش روم میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ احتشام اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے اس کے لفظوں کو سوچے بار بار پشیمانی میں مبتلا ہو رہا تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ لڑکی اس یوسف کی محبت ہے جسے اب تکلیف میں دیکھتے یوسف تڑپے گا، اسے کبھی اپنا نام نہیں کر پائے گا، کبھی نہیں۔ میری بہن جس اذیت سے گزری ہے اس اذیت سے تو کم ہی اذیت ملے گی اسے۔ میں ابھی واپس چھوڑاؤں گا اسے، پھر کبھی پلٹ کر نہیں دیکھوں گا، چاہے اس کے ساتھ جو بھی ہو۔ میں نے تو محض اپنا بدلہ پورا کیا ہے۔ اپنے آپ کو تسلی دیتے خود کو باور کروایا کہ وہ صحیح ہے، جبکہ اریبہ کو یوسف کی محبت کہنے پر سینے میں چبھن کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ یہ لفظ بھی بمشکل ادا ہوئے تھے اور وہ اپنی اسی حالت پر جھنجھلاتے ہوئے اریبہ کا انتظار کرنے لگا تھا۔ وہ سرخ نگاہوں سے لبوں پر مٹھی جمائے اریبہ کو شکست خوردہ وجود لیے اپنے گھر میں داخل ہوتا دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں سینے میں آگ سی دہک اٹھی تھی اس پر۔ اریبہ کا ہر اٹھتا قدم اسے اپنے وجود میں خلا بھرتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دلہن کے لباس میں اس کی قربت میں بھیگی اب اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ کل کی رات اس کی زندگی کی پرسکون ترین رات تھی۔ بزنس اور دنیا کی ریل پیل میں جو سکون اس سے روٹھ گیا تھا، وہ کل کی رات اریبہ کی قربت میں اسے محسوس ہوا تھا۔ اس نے ساری رات اسے اپنی پناہوں میں آزادی نہیں بخشی تھی۔ کیسے اسے آزاد کرتا جب اس کا لمس اسے مسروریت اور پرسکونی کی گہری وادی کی سیر کروا رہا تھا۔ ہاسپٹل چلو، سرد لہجے میں کہتے وہ اپنی آنکھیں بند کر دے، سیٹ کی پشت سے سر ٹکا گیا۔ آج وہ مناہل کو اپنے ساتھ ملک ولا لانے والا تھا، وہ اسے مزید ہاسپٹل میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اریبہ لاؤنج میں داخل ہوتے لاؤنج میں بیٹھے سبھی افراد کو دیکھتے اپنے آنسوؤں پر ضبط نہیں کر پائی تھی۔ بابا، ظفر صاحب کو دیکھتے وہ تیزی سے ان کی آغوش میں سمانے کو ان کی جانب بڑھی، جو اس کی آواز سنتے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے اسے اپنی جانب بڑھنے سے روک گئے تھے۔ خبردار، جو تم نے ایک قدم بھی میری طرف بڑھایا یا مجھے بابا کہا۔ ظفر صاحب کا سرد لہجہ اس کی وہ مہم سی امید کو بھی ختم کر گیا تھا جو دل میں وہ واپس لوٹتے پلٹی تھی۔ بابا میری بات تو سنیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ مما آپ بولیں نا بابا کو۔ ایک طرف نم آنکھیں لیے کھڑی سفینہ بیگم کو دیکھتے وہ بھرائی ہوئی آواز میں گویا ہوئی، کیا سنیں ہم؟ کیا بچا ہے اب سننے کو؟ یوسف کسی اور لڑکی کے لیے گھر چھوڑ گیا تو وہیں تم بھی نہ جانے کس کے ساتھ ہمارے چہرے پر کالک مل گئی۔ پوری برادری کے سامنے ہم بے عزت ہوئے، بھانت بھانت کی بولیاں لوگ ہمارے منہ پر کہہ کر گئے۔ کیوں آئی ہو واپس اب؟ جس کے لیے شادی چھوڑ کر گئی تھی کہاں ہے وہ؟ ظفر صاحب کا لہجہ انتہائی سرد تھا۔ اریبہ کو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ اس کے وہی بابا ہیں جو اس کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتے تھے۔ بابا، میں نے کسی کے لیے بھی شادی نہیں چھوڑی بابا، ایک بار تحمل سے میری بات سنیں، میں آپ کو سچ بتاتی ہوں بابا۔ اریبہ شدت سے روتے ہوئے بولی، سفینہ بیگم اسے کہہ دو کہ ہم اس کے خون سے اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنا چاہتے، ہم میں اتنی ہمت نہیں کہ اسے مار سکیں۔ اسے کہو کہ چلی جائے اسی شخص کے پاس جس کی خاطر یہ اس شادی سے ناخوش تھی اور شادی والے دن فرار ہوئی۔ کہہ دو اسے کہ ہماری نظروں سے دور چلی جائے، ہم اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتے۔ مصطفیٰ ہاؤس کے تمام دروازے اس کے لیے بند ہیں۔
ظفر صاحب رخ پلٹتے اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو ضبط کرتے اپنے لہجے کو حتی الامکان سرد بناتے بولے۔ اریبہ نے سسکتے ہوئے ان سب کی جانب دیکھا جن کے چہرے صاف بتا رہے تھے کہ اس کی بات پر یقین ہی نہیں کرنا چاہتے۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اپنے بھائی کی سخت آواز پر اس نے پلٹتے اپنے بھائی کی جانب دیکھا جو نفرت آمیز نگاہوں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ خدا کے لیے چلی جاؤ اریبہ، یہاں سے چلی جاؤ واپس، اور یہاں مت آنا۔ اپنی زندگی پیاری ہے تو چلی جاؤ۔ سفینہ بیگم بیٹے کو دیکھتے تیزی سے اریبہ تک آتے اس کا بازو تھامے اسے لیے داخلی دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ جانتی تھی بیٹا غیرت میں آتے بیٹی کو مار ڈالے گا اور وہ اپنی بیٹی کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ امی پر میری بات تو سنیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اریبہ ان کے دھکیلنے پر دروازے سے باہر گرتے بولی، مر گئے ہم آج سے تمہارے لیے، واپس کبھی مت لوٹنا یہاں۔ سفینہ بیگم بہتی نگاہوں سے بیٹی کو دیکھتے نم آواز میں کہتے دروازہ بند کر گئی۔ اریبہ شدت سے روتے زمین پر زاروں قطار ہاتھ مارتے اپنا ہاتھ زخمی کر گئی۔ شاید قدرت بھی اس کا غم محسوس کر سکتی تھی۔ تبھی سیاہ بادلوں نے آسمان پر بسیرا کرتے تیز بارش کرتے اس کے غم میں اس کا ساتھ دیا۔ میرا یقین کریں ایسا کچھ نہیں تھا، میں نہیں بھاگی، مجھے اغوا کیا گیا تھا۔ ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتے وہ بند دروازے کو دیکھتے تیزی سے اٹھتے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ پیٹتے وہ چیختی رہی، انہیں سچائی بتاتی چلی گئی، لیکن مصطفیٰ ہاؤس کے مکین لبوں پر خاموشی لیے بیٹھے اس کی سسکیوں اور التجاؤں کو نظر انداز کر گئے۔ آخر کار تھک ہار کر وہ مصطفیٰ ہاؤس کی دہلیز پار کرتے سڑک پر نکل آئے۔ ایک زندہ لاش کی مانند وہ سڑک پر چلتے جیسے خود سے ہی خفا سی معلوم ہو رہی تھی۔ بارش کے سبب یہ جاننا مشکل تھا کہ اب بھی اس کے آنسو اس کے ساتھ ہوئے ظلم پر ماتم گناہ ہیں یا نہیں۔ ٹھنڈی ہوائیں وجود کو شل کرنے والی تھیں، لیکن وہ جیسے پتھر کی بن گئی تھی۔ رنگت نیلی ہوئی اور رگوں میں دوڑتا خون جیسے برف بنا اور وہ حواس کھوتے سڑک کے درمیان گرتے گویا سب چیزوں سے روٹ گئی۔ وہ مناہل کو گھر لے آیا تھا۔ گاؤں میں کسی کو بھی اس نے مناہل کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ کافی دیر تک مناہل کے پاس رہنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا تھا۔ بیڈ پر بیٹھتے ہی اس کی نظر وہاں پڑے جھمکوں پر پڑی۔ احتشام نے جھمکا اٹھاتے اپنی نظروں کے سامنے کیا۔ یہ جھمکا اریبہ کا تھا۔ یہ یکدم اریبہ کا نازک سراپا اس کی نظروں کے سامنے سے گھومتے اسے پھر بے چین کر گیا۔ جب سے وہ گئی تھی ایک عجیب سا ادھورا پن وجود کا حصہ بن گیا تھا۔ اب بھی اس کی قربت میں بتائے پل اسے شدومت سے یاد آتے تڑپا گئے تھے۔ لب سختی سے بھیجے وہ بیڈ پر نیم دراز ہوتے سفید ریلنگ کو دیکھنے لگا جب اریبہ کے لفظ اس کی سماعتوں میں گونجے تھے۔ تمہیں لگتا ہے کہ ایک رات گھر سے باہر گزارنے والی لڑکی کو اس کے گھر والے قبول کریں گے، اور وہ بھی اس لڑکی کو جو اپنی شادی کے دن ہی غائب ہوئی ہو؟ تم مجھے برباد کر چکے ہو۔ اریبہ کے لفظ یاد کرتے اس کی بے چینی میں اضافہ ہوا۔ نہ جانے وہ ٹھیک ہوگی بھی یا نہیں، اس کے گھر والوں نے اس کا یقین کیا بھی ہوگا کہ نہیں۔ یکدم دل میں اس کی فکر نے انگڑائی لی تھی، اور احتشام ملک کسی کی پرواہ نہ کرتے کسی پر ایک نگاہ کرم نہ ڈالنے والا طوفانی بارش کا بھی خیال نہ کیے اپنی گاڑی کی چابی لیے تیزی سے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتے اریبہ کے گھر کی جانب گامزن تھا جب اس کی نظر سڑک کے بیچوں بیچ کھڑے ہجوم پر پڑی۔ یکدم دل نے جیسے کسی انہونی کی پیش گوئی کی تھی۔ گاڑی روکے احتشام تیزی سے اس ہجوم کی جانب بھاگا۔ آدمیوں کے درمیان جگہ بناتے آگے آتے وہ جیسے ساکت ہوا تھا۔ اس کے سامنے پڑا بے ہوش وجود اریبہ کا تھا۔ دلہن کے لباس میں ملبوس وہ بارش اور ٹھنڈ کے سبب نیلی ہو گئی تھی۔ دوپٹہ اس کے سر سے اترتے اس کی اد برہنہ پشت کو واضح کر رہا تھا۔ احتشام کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے آس پاس موجود آدمیوں کو دیکھا اور پل کی دیر کیے بنا اریبہ کے وجود کو دوپٹے سے ڈھکتے اپنے بازوں میں اٹھا گیا۔ وجود میں انگارے دہک اٹھے تھے۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی اسے یوں لگا تھا جیسے کسی نے کھولتا ہوا پانی اس پر انڈیل دیا ہو۔ کہاں لے جا رہے ہو اسے بھائی، چھوڑو۔ وہاں موجود آدمیوں میں سے ایک آدمی احتشام سے مخاطب ہوا۔ احتشام نے سرد سرخ وحشت سے لبریز نگاہوں سے
اس آدمی کی جانب دیکھا جو اس کی آنکھوں میں چھائی وحشت کے سبب خوفزدہ ہوتے اس سے دور ہٹا تھا۔ احتشام نظریں اپنے بازوؤں میں ہوش و خرش سے بیگانے وجود پر ڈالتے تیزی سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ رگ رگ میں جیسے اضطراب سا بھرا تھا۔ اس نازک وجود کو اس حال میں دیکھتے وہ جیسے تڑپ اٹھا تھا۔ نکاح میں ان کے جسم ہی نہیں روح بھی آپس میں جڑی تھی۔ پھر کیسے ایک پر گزری تکلیف دوسرا محسوس نہ کرتا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے وہ نگاہ بار بار بیک سیٹ پر بے ہوش ہوش و حواس سے بیگانے لیٹی اریبہ پر ڈال رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے کا منظر یاد کرتے وہ ہر لمحہ جل رہا تھا۔ کیسے اس کی بیوی بزنس مین احتشام ملک کی بیوی سڑک کے بیچوں بیچ بے پردہ ہوش و حواس سے بیگانی تھی۔ اسے خود پر طیش آ رہا تھا۔ وہ تو اپنی بے جان چیزوں کو بھی سینٹ سینٹ کر رکھتا تھا۔ یہ تو پھر جیتا جاگتا وجود تھی جو اس کے نام سے منسوب تھی۔ گاڑی کی رفتار میں تیزی دھرائی تھی۔ وہ سخت کشمکش میں مبتلا ڈاکٹر کے الفاظ یاد کرتے بیڈ پر بے سد لیٹی اریبہ کو دیکھ رہا تھا۔ بارش نے شدت پکڑ لی تھی اور تمام راستے بند کر دیے تھے۔ ایسے میں ڈاکٹر کا آنا سخت مشکل تھا۔ اس نے فون پر ڈاکٹر سے بات کی تھی جنہوں نے اریبہ کو گرمائش پہنچانے کا مشورہ دیا، اور تب سے ہی وہ شدید پریشانی میں مبتلا تھا۔ کمرے میں ہیٹر آن تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بھی رگڑ چکا تھا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا تھا۔ ایک ہی راہ بچی تھی اور وہ راہ اسے کشمکش میں مبتلا کر گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار احتشام ملک کسی چیز سے ڈر رہا تھا۔ وہ اریبہ کے بدگمان ہونے سے ڈر رہا تھا۔ پہلے ہی وہ اس سے نفرت کی دعوے دار ہوگی اور پھر اس حرکت کے بعد نہ جانے وہ کیا کرے، اور اریبہ کی نفرت سے وہ کیوں ڈر رہا تھا۔ اس بات کا جواب تو اس کے پاس نہیں تھا۔ اس کی زندگی بچانا زیادہ اہم ہے۔ میں اس کے نزدیک اگر چلا بھی جاؤں تو کوئی مضائقہ نہیں، بیوی ہے میری۔ اپنے آپ کو باور کرواتے وہ اپنے بھیگے بالوں میں ہاتھ پھیرتے، اپنی شرٹ اتارتے، اریبہ کے قریب آتے، اس پر سایہ فگن ہوتے۔ دونوں پر کمفرٹر ڈال گیا۔ اس کے قریب آنے کی دیر تھی۔ احتشام کو اپنے وجود میں مسروریت دوڑتی ہوئی آنکھوں میں لو سمٹ آئی تو سینے میں جذبات انگڑائی لیتے بیدار ہوئے۔ اریبہ کے نقوش پر جھکتے اس کے خوبصورت نقوش کو آنکھوں کے رستے دل میں اتارتے اس کے وجود سے لپٹا، ہر پردہ اتارتے اس کے انتہائی نزدیک ہوتے، اس کے چہرے کے نقوش کو اپنے لبوں سے چومتے اس کے لبوں پر جھک گیا، اس کے وجود میں اپنی پرتپش سانسیں انڈیلتے وہ ہاتھوں کی بے باکی اس کے وجود پر دکھانے لگا۔ ساری بے چینی، سارا اضطراب جیسے اس پل کہیں دور جا سویا تھا، کوسوں دور۔ اس وقت احتشام کی رگ رگ میں سکون لہو بن کر اترا تھا۔ اریبہ کے لبوں کو آزادی دیتے وہ اپنے لبوں کا لمس اس کی گہرائیوں پر چھوڑتے اسے اپنا بناتا چلا گیا۔ اریبہ اپنے وجود پر پرتپش لبوں کے لمس کو محسوس کرتے نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ وہ احتشام کی ہے، وہ احتشام کی بے باکیاں اور شدت محسوس کر سکتی تھی، لیکن اسے خود سے دور کرنے سے فی الحال قاصر تھی۔ وجود میں اس کی اتنی طاقت نہ تھی۔ وہ ذرا سی آنکھیں کھولے، خود پر جھکے احتشام کو دیکھتے واپس اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ تکیے کو خود میں بھینچتے پرسکون نیند میں غرق تھا جب اپنے اوپر گرتے یک ٹھنڈے پانی کی بدولت وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کون ہے؟ احتشام نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اپنے سامنے کھڑی اریبہ کو دیکھا جو اس کی سفید شرٹ میں ملبوس بھیگے بال پشت پر پھیلائے اسے سرخ نگاہوں سے گھور کر دیکھ رہی تھی، جبکہ ہاتھ میں جگ تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ احتشام جو سخت سنانے کا ارادہ رکھتا تھا اسے اس حلیے میں دیکھتے نہ جانے کیوں وہ غصہ نہیں کر پایا۔ تم جیسا بے حس انسان میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ پہلے تم نے مجھے برباد کیا اور پھر دوبارہ یہاں لاتے میرے ساتھ تم۔ اریبہ اس کی آنکھوں میں یکدم شوخ پن دیکھتے جیسے گھبرائی تھی۔ لفظ لبوں سے ادا ہونے سے انکاری ہوئے۔ اس کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، کیونکہ اب اسے اپنا حلیے کا احساس ہوا تھا۔ وہ اٹھتے ہی سب سمجھنے کے بعد انتہائی طیش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چلا تھا کہ احتشام کا گلا دباتے اسے مار دیتی۔ احتشام اس کے یوں خاموش ہوتے سرخ پڑنے پر
اس کی کلائی جکڑے ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچتے بیڈ پر لٹاتے اس پر حاوی ہوا۔ اریبہ کے ہاتھ سے جگ چھوٹتے کارپٹ پر گرا۔ میرے ساتھ کیا؟ جملہ مکمل کرو۔ احتشام نے اس کے حسین چہرے کو گہری نگاہوں سے دیکھتے پوچھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا اور کتنا ظلم کرو گے مجھ پر اور کتنا بدلہ لو گے مجھ سے۔ اریبہ جیسے تھک گئی تھی، بھیگی آواز میں اس کی جانب دیکھتے بولی۔ احتشام جو شوخی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا سنجیدہ ہوا۔ کل تم سڑک کے بیچوں بیچ بے ہوشی کی حالت میں ملی تھی مجھے۔ تمہیں یہاں نہیں لاتا تو کیا بے آسرا چھوڑ دیتا؟ وجود منجمد سا تھا، گرمائش کی سخت ضرورت تھی۔ تمہاری جان بچانے کا آخری حربہ وہی تھا جو میں نے اپنایا۔ احتشام سنجیدگی سے اسے وضاحت دے گیا۔ چھوڑ دیتے بے آسرا، مرنے دیتے مجھے۔ ویسے بھی مار تو چکے ہو تم مجھے۔ تمہاری وجہ سے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے میرے بابا نے میرا یقین نہیں کیا۔ میں تو جیسے جیتے جی مر گئی ہوں اور ان سب کے ذمہ دار تم ہو، محض تم۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے اس کے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ اریبہ احتشام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گویا ہوئی۔ احتشام نے لب بھینچے۔ اس کے آنسو تکلیف کا سبب بنے تھے۔ تم میرے نام سے منسوب ہو، میں تمہیں مرنے نہیں دے سکتا۔ آخرکار وہ اپنی حالت سے جھنجھلاتا ہار مان گیا۔ اریبہ کے بالوں کو اس کے عارض سے ہٹاتے نرمی سے بولا، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، میں نہیں ہوں تمہاری بیوی۔ بدلے کے لیے تم نے مجھ سے شادی کی تھی۔ میرے ذریعے تم یوسف کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے، اور مبارک ہو، تم کامیاب ہوئے۔ یوسف کو تکلیف پہنچانے میں نہیں، مجھے برباد کرنے میں۔ اریبہ احتشام کا ہاتھ جھٹکتے تلخی سے بولی، اگر میں کہوں کہ میں شرمندہ ہوں، پشیمان ہوں، پھر؟ یہ لفظ ادا کرتے وقت احتشام کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے پھر اریبہ کے عارض پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے کہا۔ نظریں اس کے حسین نقوش سے ہٹنے سے جیسے انکاری تھیں۔ وہ جی بھر کر اسے دیکھتے اپنی تشنگی مٹا رہا تھا، جو مٹنے کے بجائے بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اریبہ نے تمسخرانہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہارا شرمندہ ہونا یا پشیمان ہونا میری برباد ہوئی زندگی سنوار سکتا ہے؟ اریبہ نے بھویں ریز کیے پوچھا۔ نہیں، پر میں سب صحیح کر سکتا ہوں۔ میں بات کروں گا تمہارے گھر والوں سے، معافی مانگ لوں گا ان سے، پر احتشام کہتے کہتے رکا۔ پر کیا؟ اریبہ نے پوچھا۔ دونوں اس وقت ایک دوسرے کے درمیان حائل نزدیکی کو بھولے باتوں میں مگن تھے۔ پر کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ آج پہلی بار اسے یہ لفظ ادا کرتے وقت اپنی تمام تر ہمت کو جمع کرنا پڑا تھا۔ اریبہ کچھ پل کے لیے ساکن ہوئی۔ وہ یکٹک احتشام کی سیاہ نگاہوں میں دیکھے گئی، جہاں تیرتے جذبات اسے حیرت میں مبتلا کر گئے تھے۔ نہیں، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ کچھ پل حیرت میں گنگ رہنے کے بعد اریبہ بے تاثر لہجے میں بولی۔ احتشام کو سینے میں شدید درد اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ دور ہٹ جاؤ۔ اریبہ اس کی نظروں کی تپش اور ان میں تیرتے جذباتوں سے خوفزدہ ہوتے اسے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ احتشام اس کے ہاتھوں کو جکڑے اس کے چہرے پر جھکایا۔ میں نہیں جانتا مجھے کیا ہوا ہے، میں ندامت میں مبتلا ہوں، پشیمان ہوں، چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ نہ جانے کیا ہوا ہے کہ تمہارے آنسو تکلیف کا سبب بن رہے ہیں۔ میری تمہاری غیر موجودگی بری طرح چبھنے لگی ہے، تمہاری نزدیکی سکون بننے لگی ہے۔ حالانکہ مجھے تم سے ملے فقط کچھ دن ہوئے ہیں، اور یہ دل عمر بھر کے لیے تمہارا ساتھ مانگ رہا ہے۔ میں جانتا ہوں تم مجھے معاف نہیں کرو گی۔ مجھے انتقام کے لیے بھی تمہیں ذریعہ نہیں بنانا چاہیے تھا۔ یوسف کے کیے کی سزا اسے ہی دینی چاہیے تھی، تمہیں نہیں۔ لیکن میں اس امید میں تو جی سکتا ہوں نا کہ تم مجھے معاف کر دو گی۔ یقین کرو میرا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، سب کچھ۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ انتہائی محبت سے گویا ہوا۔ اریبہ کا دل زوروں سے دھڑکتے خاموش ہوا۔ اسے اب مابین حائل نزدیکی کا احساس بھی شدت سے ہوا تھا۔ رنگت سرخ قنداری ہوئی، یکدم حالت میں تبدیلی آئی۔ بے شک اس انسان کے الفاظ اس کی دھڑکنوں میں طغیانی برپا کر گئے تھے، لیکن یہ شخص معافی کے قابل نہیں تھا۔ کوئی امید مت رکھے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ اور یوسف اریبہ نفی میں سر ہلاتے سخت لہجے میں کہہ رہی تھی،
جب احتشام اس کے لبوں سے یوسف کا نام سنتے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اریبہ سٹ پٹائی، وہ انتہائی نرمی سے اس کے لبوں کو چومتے اس سے دور ہوا تھا۔ معاف نہ کرو، بے شک میں آخری دم تک کوشش کروں گا تمہیں منانے کی، لیکن اپنے لبوں سے کسی غیر مرد کا نام مت لینا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ باقی تم بھی یہی ہو، میں بھی یہی ہوں، منانے اور ناراض ہونے کا سلسلہ تو چلتا رہے گا۔ احتشام ملک اپنی ٹون میں واپس آیا تھا۔ لمحوں میں وہ خود کو کمپوز کر چکا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ اس لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، بے شک اس کی ساری زندگی اسے معافی مانگتے کیوں نہ گزر جاتی۔ اریبہ نے بمشکل خود پر قابو پائے اسے اشتعال انگیز نگاہوں سے دیکھا۔ جب اس پر سے اٹھ چکا تھا، میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، اریبہ نے اس کی شوخ نگاہوں کو اپنے وجود پر سفر کرتے دیکھ کر خود پر کمفرٹر اوڑھتے جتایا۔ یہی آخری ٹھکانہ ہے، یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، اور اگر تم نے یہاں سے کہیں جانے کی کوشش کی تو پھر انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی جانم۔ اس کی جانب جھکتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ عام سے انداز میں بولتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ میں بھولی نہیں ہوں کچھ، تمہارا کیا ہر ظلم مجھے یاد ہے، معاف نہیں کروں گی میں۔ اور یوں میرے کزن نے کچھ غلط نہیں کیا، تمہیں سچائی نہیں معلوم۔ وہ احتشام کے پلٹنے پر یوسف کا نام ادا کرنے سے رک چکی تھی۔ احتشام کے چہرے پر سنجیدگی چھائی۔ سچ بھی میں معلوم کر لوں گا جانے احتشام، آپ بس مجھ پر دھیان دیں اور باقی ساری باتوں کو بھول جائیں، ایک آنکھ ونگ کرتے شوخ لہجے میں کہتے وہ ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہوا، جبکہ اریبہ اس کی حرکت پر خفت میں مبتلا ہوتے پہلو بدل گئی۔ بدتمیز، بےحس، ظالم، لوفر، لفنگا، اریبہ نے دانت پیستے ہوئے اسے مختلف القابات سے نوازا۔ بے شرم کہنا بھول گئی ہو۔ ڈریسنگ روم میں اس کے القابات سے لطف اٹھاتا احتشام بلند آواز میں بولا۔ اریبہ سٹ پٹا اٹھی، تیزی سے کمبل میں غروب ہوتے وہ جیسے خود کو بچا گئی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، اریبہ اور احتشام کے درمیان دوریاں مٹتی چلی جا رہی تھیں، جو صرف اور صرف احتشام کی وجہ سے تھا۔ وہ اریبہ کی دھتکار اور نفرت کا جواب بھی محض محبت سے ہی دیتا تھا۔ اریبہ کے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا، وہ احتشام کے ساتھ رہنے پر مجبور تھی، بلکہ وہ اپنے دل کی دن بدن بدلتی حالت کے سبب خود سے سخت خفا سی تھی۔ زیادہ تر وقت وہ مناہل کے کمرے میں اس کی دیکھ بھال کرتے گزارتے تھی، اور اس کی یہی بات احتشام کو مزید اس کا گرویدہ بنا گئی تھی۔ اب بھی وہ لاؤنج میں بیٹھی احتشام کا انتظار کر رہی تھی۔ روز وہ جلدی گھر آ جاتا تھا، لیکن آج دیر ہو گئی تھی، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لیے فکر مند تھی۔ یوسف داخلی دروازے سے اندر آتے یوسف کو دیکھتے اریبہ بے یقین ہوئی۔ اریبہ؟ یوسف بھی اریبہ کو ملک ولا میں دیکھتے خاصا بے یقین ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور کہاں تھے تم؟ اریبہ اس کے پاس آتے سوال گو ہوئی۔ میں یہاں مناہل سے ملنے آیا ہوں اریبہ، میں اپنے دوست کے ساتھ لندن میں تھا، مناہل کے بارے میں سب سے پوچھتا رہا، کچھ معلوم نہ ہوا، اتنے دنوں بعد مجھے اس کے بارے میں معلوم ہوا ہے اور میں اس سے ملنے آ گیا۔ تم بتاؤ تم یہاں کیسے آئی؟ یوسف نے اسے تفصیل بتائی۔ میں یہاں انتقاماً لائی گئی ہوں۔ احتشام مناہل کا بھائی، اسے لگتا ہے کہ مناہل سے تم نے محبت کا ناٹک کیا، اس سے وعدے کیے اور پھر اسے چھوڑ کر مجھ سے شادی کرنے والے تھے۔ اسے لگتا ہے تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اسی لیے اس نے تمہیں تکلیف دینے کے لیے مجھ سے نکاح کیا، اور پھر میں یہاں ہوں۔ اریبہ کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہوئی، اس کا بازو تھامے اسے خود پر گزری تمام باتیں بتاتی چلی گئی۔ تم یہاں نہیں رکو گی، میرے ساتھ چلو۔ یوسف کو شدید طیش آیا تھا، وہ اریبہ کا ہاتھ تھامے اسے لیے پلٹا ہی تھا، جب دروازے کے بیچوں بیچ احتشام کو دیکھتے ساکت ہوا، جبکہ اریبہ احتشام کے ساتھ اپنے ماں باپ کو دیکھتے جیسے پتھر کی بت بنی۔ وہیں احتشام یوسف کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیکھتے جیسے جلتے کوئلوں پر چلا تھا۔ بابا، امی؟ اریبہ اپنے والدین کو دیکھتے تیزی سے ان سے لپٹی تھی، جبکہ احتشام سرخ انگارہ نگاہوں سے یوسف کو دیکھ رہا تھا، جس کی نگاہیں بھی طیش سے پر تھیں۔ معاف کر دو بیٹا، اپنے بابا کو جو تمہارا یقین نہ کر سکا، تمہاری ایک نہ سنی، تیز برستی بارش میں تمہیں گھر سے نکال دیا۔ ظفر صاحب اسے سینے سے لگائے نم آواز میں گویا ہوئے۔ بابا، کوئی بات نہیں، آپ کو احساس ہے کہ آپ میرے پاس لوٹ آئے،
میرے لیے یہی کافی ہے کہ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں، بس کبھی مجھے خود سے دور مت کیجیے گا۔ اریبہ ان کے آنسو صاف کرتے بولی، یہ تو احتشام کا احسان ہے کہ اس نے آ کر ہمیں سچ بتایا، ہم سے معافی مانگی اور پھر ہمیں یہاں لے کر آیا، ورنہ ہم تو ساری زندگی تم سے بدگمان ہی رہتے بیٹا۔ ظفر صاحب کی بات پر اریبہ کی نم نگاہیں احتشام کی جانب مبذول ہوئیں، جو اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے اس کے قریب آن کھڑا ہوا تھا۔ میں اب بھی سچائی سے ناواقف ہوں، میری بہن کی ڈائری میں یوسف کا نام درج ہے۔ مناہل کی دوست نے مجھے یہی بتایا کہ یوسف نے مناہل کو دھوکہ دیا، جس کی وجہ سے مناہل نے خودکشی کی۔ احتشام اریبہ کے نزدیک آتے اس کے ہاتھوں کو تھامتے دھیمے لہجے میں بولا، جبکہ مناہل کے نام پر اس کی آنکھوں میں یکدم اٹھتی تکلیف کو سب نے محسوس کیا تھا۔ مناہل میری اکلوتی بہن ہے، میں اس سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ اسے تکلیف میں دیکھ میں جیسے اپنے حواسوں میں نہ رہا تھا، دل و دماغ جیسے بدلہ لینے پر اتر آئے تھے۔ یوسف کی غیر موجودگی میں مجھے یہی صحیح لگا کہ تمہارے ذریعے انتقام لیا جائے، لیکن نہیں جانتا تھا کہ جسے انتقام کا ذریعہ بنا رہا ہوں وہی میری سانسوں کی ضمانت بن جائے گی۔ تمہارے بغیر رہنا دوبھر ہو جائے گا۔ تمہارا ساتھ میرے لیے سکون ہے اور دوری تکلیف، اذیت اور تڑپ ہے۔ آج تمہاری سالگرہ تھی اور تمہاری سالگرہ کے لیے مجھے بہترین تحفہ یہی لگا کہ تمہیں تمہارے ماں باپ واپس لوٹا دیے جائیں۔ انتہائی محبت سے کہتے وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے چوم گیا۔ اریبہ محض خاموشی سے اس کی جانب دیکھ گئی۔ میں نے آپ کی بہن کو دھوکہ نہیں دیا، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اسے پانے کے لیے میں اپنے گھر والوں سے لڑا بھی ہوں، اور شادی والے دن یہ کہہ کر لندن چلا گیا تھا کہ جب تک وہ مناہل کے لیے راضی نہیں ہوں گے میں واپس نہیں لوٹوں گا۔ یقین کریں میرا، میں مناہل کی حالت کے بارے میں جان کر ہی یہاں آیا ہوں۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، کبھی اس سے اظہار نہیں کیا، لیکن اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یوسف نے اپنے حق کی وضاحت کی۔ احتشام نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ بیٹا یوسف ٹھیک کہہ رہا ہے، تمہاری بہن کی خاطر یہ ہم سب سے لڑا تھا اور شادی سے فرار بھی ہو گیا تھا۔ ظفر صاحب نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ احتشام نے سر کو ہلکا سا خم دیتے اریبہ کی جانب دیکھا۔ کیا مجھے معافی مل جائے گی اب؟ کیا آج کے دن مجھے تمہاری معافی ریٹرن گفٹ کے طور پر ملے گی؟ کیا تم مجھے معاف کرتے میرے ساتھ ایک نئی زندگی میں قدم رکھو گی؟ اپنی بہن کے بعد اگر میں کسی عورت کے لیے تڑپا ہوں، بے چین ہوا ہوں، فکر مند ہوا ہوں تو وہ تم ہو۔ اریبہ، کیا تم مجھے معاف کرتے میری بے پناہ محبت کو قبول کرو گی؟ احتشام گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے اس کا ہاتھ تھامے اسے پر امیدی سے دیکھتے گویا ہوا اب ان کے درمیان قائم نفرت اور بدگمانی کی دیوار کو گر جانا چاہیے تھا۔ اریبہ نے اپنے ماں باپ کی جانب دیکھا جو اس بات میں سر ہلا گئے، پھر یوسف کی جانب جس نے بھی سر کو ہلکا سا خم دیا۔ احتشام کی نگاہوں میں تیرتی اریبہ کے لیے محبت کسی کی نگاہوں سے مخفی نہیں رہی تھی۔ معاف کر دو بیٹا، رشتے بہت مشکل سے بنتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا سفر ہے جہاں اونچ نیچ ہے، ناراضگی ہے، گلے شکوے ہیں، اور جو سہل سہل کر قدم اس راستے پر بڑھاتا ہے، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، وہ اس رشتے کو مضبوط کرتے سارا راستہ کاٹ لیتے ہیں۔ کبھی کبھار خوشحال زندگی جینے کے لیے ماضی کو بھولنا ضروری ہوتا ہے، معاف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اپنی ماں سفینہ بیگم کی بات سنتے اریبہ نے نم نگاہوں سے احتشام کی جانب دیکھا تھا، جس نے اسے کسی پھول کی مانند رکھا تھا جیسے ذرا سی سختی پر وہ ٹوٹ جائے گی، جس نے اسے اس کے والدین سے ملوایا تھا۔ وہ لبوں پر دھیمی سی مسکان سجائے اپنا ہاتھ احتشام کے ہاتھ پر رکھ گئی۔ احتشام سرشاری سے مسکراتے اسے اپنے گلے لگا گیا۔ اریبہ سرخ پڑتے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ شکریہ میری جان۔ اریبہ کے بالوں کو چومتے ہوئے خوشی سے بھرپور لہجے میں گویا ہوا۔ جب اس کی نظر یوسف کی جانب اٹھی، جب تک میری بہن کو ہوش نہیں آ جاتا اور وہ خود ساری سچائی نہیں بتا دیتی، تب تک میں اپنا دل تمہارے لیے صاف نہیں کر سکتا، احتشام نے بے بسی سے کہا تھا۔ اریبہ نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ کوئی بات نہیں، میں انتظار کروں گا شدت سے اس کے ہوش میں آ جانے کا۔ یوسف لبوں پر اداس مسکراہٹ لیے گویا ہوا۔ احتشام نے مسکراتے ہوئے سر کو خم دیتے اپنی جانب دیکھتی اریبہ کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے، جس کے آنے سے اس کی بے رنگ زندگی رنگوں سے بھر گئی تھی۔ 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ تقریباً 1 سال کے طویل انتظار کے بعد مناہل کو ہوش آیا تھا۔
جس نے ہوش میں آتے ہی تمام سچائی اپنے بھائی کو بتائی تھی، اور یوں مایا کو اس کے کیے کی سزا ملی تھی، تو وہیں یوسف کے لیے احتشام کا دل صاف ہو گیا تھا۔ آج یوسف اور مناہل کی رخصتی کا دن تھا، اور احتشام ملک اپنے بازوؤں کے حلقے میں اپنی بیوی اور اپنی گود میں اپنے 4 سالہ بیٹی کو تھامے اسٹیج پر دلہن کے لباس میں ملبوس اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا۔ زندگی ایک دوسرے کی غلطیوں کو بھلاتے آگے بڑھ جانے کا نام ہے، صحیح کہتی ہو تو، احتشام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل، جو ہونا تھا ہو گیا، جو ہوگا اسے ہم بہتر بنا سکتے ہیں۔ اریبہ اس کی جانب محبت باش نگاہوں سے دیکھتے جواباً بولی تھی۔ احتشام نے جھکتے اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوا۔ اس لمس میں احترام، عزت اور محبت شامل تھی۔